یہ وقت گیا بابا تیرے مدینے میں، حسن کے سامنے یہ بھی ستم ہوا بطول کی رخ پر لگا جو مجھے کو تماچا، لگا جو مجھ کو تماچا، تیرے مدینے میں یہ وقت گیا بابا تیرے مدینے میں، مجھے قسم میرے غازی کے پاک ہاتھوں کی، گیا بابا تیرے مدینے میں، گرا ہے مجھے پہ مصائب کا آسمان، گیا بابا تیرے مدینے میں، جو در سے اٹھے وہ شعلے نہ بھول پاؤں گی، گیا بابا تیرے مدینے میں، جیوں میں کیسے علی کی زبان سے یہ
صلوات. ایک سورہ فاتحہ نظر با حضور شہنشاہ کربلا شہیدان کربلا، خصوصاً نظر شہزادی کونین بنت رسول جناب فاطمہ الزہرا کی بارگاہ میں. رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ جوان جو بیٹھے ہیں آپ لوگ تھوڑا آگے آ جائیں، بزرگوں کو زحمت نہ دیں. اللہم صل علی محمد. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم انت الاول فلیس قبلک الشیء وانت الآخر فلیس بعدک الشیء وانت الظاہر فلیس فوقک الشیء وانت الباطن فلیس دونک الشیء وانت العزیز الحکیم. ثم الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی افضل الموجودات العبد المؤید والرسول المصدق المصطفى الامجد المحمود الاحمد عنی ابا القاسم محمد. والصلاة والسلام على اسد اللہ الغالب غالب على كل غالب مطلوب كل طالب امام المشارق والمغارب امیر المؤمنین علی بن ابی طالب. اللہم صل علی محمد. والصلاة والسلام على معصومة المظلومة الطاہرة البتول بضعة الرسول فاطمة الزہراء صلوات. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين واللعنة الدائم على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في محكم كتابه المجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم اجمعین. صلوات پڑھے محمد والے محمد. عزیزان محترم، سامعین گرامی قدر، عزیزان شہزادی کونین، 3 روزہ مجلس عزا کی آخری منزل اور آخری مجلس اور موضوع حجیت فاطمہ. سورہ انعام کی 139ویں آیت 3 دن سے آپ کے سامنے پیش کی اور موضوع اپنی منزلوں سے ہوتا ہوا آج اپنی ایک آخری منزل میں داخل ہو گیا. کل ہم نے آپ کے سامنے حجت کے معنی کو بیان کیا کہ قرآن نے حجت کو کس معنی میں استعمال کیا. چھٹے امام نے اصول کافی میں حجت لفظ کو کس معنی میں استعمال کیا اور پھر 11ویں امام کی حدیث سے ثابت کیا کہ شہزادی کونین بھی وہی ولایت رکھتی ہیں جیسی ولایت دوسرے معصومین کو حاصل ہے. یہ ولایت جناب سیدہ کا موضوع. اب دیکھیں آج کیونکہ روز شہادت تھا،
منزل مختصر رہے گی اور حق یہی ہے کہ زیادہ حصہ مصائب کے لیے چھوڑا جائے، اس لیے گفتگو کو بہت سمیٹتے ہوئے بات آگے لے کے چلوں۔ اب جناب شہزادی کونین کی ذات کو دیکھیں تو اس ذات کے اندر وہ جھلکیاں نظر آئیں گی کہ جو پروردگار عالم نے اپنے نبی کو عطا کی تھیں۔ کیوں؟ کیونکہ فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرا جز ہے۔ جز کس چیز میں؟ یہاں پہ بیٹے اور باپ کا رشتہ نہیں ہے، بلکہ جز اس چیز میں کہ جتنے کمالات اللہ کے پاس سے لے کے پیغمبر دنیا میں آئیں گے، تمام کمالات جناب سیدہ میں نظر آئیں گے۔ اچھا، اب یہ آنے والا کون نبی ہے؟ میں نے مثال پیش کی تھی کہ فرض کیجئے کہ ایک شخص ہے جس کے پاس اگر ایک بندہ جنگ کرنے کے لیے آیا اور اس کے لشکر میں 1000 لوگ ہیں، جب وہ 1000 میں سے پہلوں کو بھیجے گا تو اسلحے کم دے کے بھیجے گا، لیکن جیسے جیسے اس کے لشکر میں تعداد کے افراد میں کمی ہوتی جائے گی اور آخری فرد بچے گا، اب جب آخری فرد آئے گا تو وہ آخری فرد کو تمام اسلحوں کے ساتھ بھیجے گا۔ کیوں؟ کیونکہ تم ایک آخری فرد بچے ہو جو میری حفاظت کر سکتا ہے۔ 1,24,000 میں سے تمام کے تمام انبیاء آ گئے، اب جو نبی آنے والا ہے اس کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، یعنی اللہ تمام فضائل کو، تمام علم کو، تمام کمالات کو جو پہلے والوں کو نہیں دیے تھے وہ دے کے پیغمبر اکرم کو دنیا میں بھیجے گا، وہ دے کے پیغمبر اکرم دنیا میں آئیں گے، اور یہی شہزادی کونین اب نظر آئیں گی۔ اب دیکھیں، جب مقایسہ ہوتا ہے تو ایک نام شہزادی کے ساتھ جناب مریم کا نام آتا ہے۔ جناب مریم افضل ترین بی بی، بطول ہیں، پاک ہیں۔ پروردگار عالم قرآن میں گفتگو کر رہا ہے جناب مریم سے، مریم کو پروردگار کہہ رہا ہے یہ طاہرہ کہ مریم ہم نے آپ کو پاک کر دیا، بطول ہے۔ لیکن جناب مریم، علامہ مجلسی نے بہار الانوار میں کچھ 15 مقامات گنوائے کہ جس میں جناب سیدہ جناب مریم سے افضل ہیں، 15 مقامات۔ ان 15 میں سے ایک کو بیان کرو جلدی سے۔ جناب مریم کے والدین نہیں تھے، جناب مریم یتیمہ تھیں۔ حضرت زکریا جو جناب مریم کے رشتہ دار تھے، انہوں نے جناب مریم کی کفالت کی۔ اب کفالت کون کر رہے ہیں؟ جناب زکریا۔ اچھا ایک بات بتائیں، کیا یتیم کی کفالت کرنا واجب ہوتا ہے یا مستحب عمل ہے؟ یتیم کی کفالت کرنا مستحب ہے، واجب نہیں ہے۔ خدا کے حکم سے ایک مستحب عمل جناب زکریا نے کیا، جناب مریم کی کفالت کی، لیکن خاتم النبیین پہ واجب تھا کہ فاطمہ زہرا کی تربیت کریں، واجب تھا خاتم النبیین پہ، اللہ کے نبی پہ واجب امر قرار پایا کہ وہ اپنی بیٹی کی تربیت کریں۔ اچھا، تربیت اب کیسے ہوتی ہے؟ تربیت ہوتی ہے انسان اپنی زبان سے گفتگو کرتا ہے، تعلیم دیتا ہے، اسے اچھے اخلاق سکھاتا ہے، ہاتھ کی مدد سے اسے بتاتا ہے کہ تمہیں یہ عمل کرنا ہے۔ اب کون سی زبان ہے جو فاطمہ زہرا کی تربیت کرے گی؟ کون سی زبان سیدہ کی تربیت کرے گی؟ سورہ نجم میں پروردگار عالم کا وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، ہمارا نبی تو کلام تک نہیں کرتا جب تک وحی الہی نہ ہو جائے، یعنی اب جو فاطمہ کی تربیت ہو رہی ہے اللہ کی وحی کے مطابق تربیت سیدہ ہوگی۔ یعنی کہ سیدہ کی تربیت وحی الہی سے ہو رہی ہے، اور اب پیغمبر اپنے ہاتھوں سے اپنی بیٹی کی تربیت و تعلیم کریں گے۔ کون سے ہاتھ ہیں یہ؟ سورہ انفال میں کہا ما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی، اے حبیب یہ جو پتھر آپ پھینک رہے ہیں یہ آپ کے ہاتھوں سے نہیں نکلا بلکہ اللہ کے ہاتھ نے یہ پتھر پھینکے۔ جس کے ہاتھ کو اللہ اپنا ہاتھ کہے وہ ہاتھ سیدہ کی تربیت کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ یہ جناب سیدہ کہ تربیت اس عالم سے ہو رہی ہے، واجب ہے پیغمبر پہ اپنی بیٹی کی تربیت کرنا۔ اب سورہ کوثر جناب سیدہ اول ترین مصداق سورہ کوثر، انا اعطیناک الکوثر، لیکن کون سی ایسی سورہ ہے جو سورہ کوثر سے پہلے نازل ہوئی تھی؟ سورہ کوثر نازل ہوئی، اس سے پہلے کون سی سورہ نازل ہوئی تھی؟ جب آپ جا کے تفاسیر کا مطالعہ کریں گے تو سورہ ضحیٰ سورہ کوثر سے پہلے نازل ہوئی ہے۔ سورہ ضحیٰ میں پروردگار عالم نے کہا وَلَا سَوْفَ يُعْطِيكَ فَتَرْضَىٰ، اے حبیب ہم آپ کو اتنا عطا کریں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے،
ہم آپ کو اتنا عطا کریں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے. اور پھر سورہ ضحیٰ کے بعد سورہ کوثر آئی, اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ, تو ماننا پڑے گا اب جو بھی چیز آنے والی ہے وہ پیغمبر کے قلب کو راضی کرنے والی چیز ہوگی. جو چیز آئے گی وہ قلب پیغمبر کو راضی کرے گی. دیکھیں قلب پیغمبر, یہ عام انسان کا دل نہیں ہے کہ چھوٹی موٹی دنیا کی چیزوں میں ناراض ہو جائے, دنیا کی چیزوں پہ راضی ہو جائے. نہیں, قلب مصطفیٰ ہے کہ جسے جناب سیدہ راضی کر رہی ہیں. اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ. دیکھیں سورہ کوثر کا شان نزول یہ ہے کہ عاص ابن وائل ملعون, ایک ملعون تھا, پیغمبر کو تانے دیا کرتا تھا کہ نعوذ باللہ آپ ابتر ہیں. ابتر عربی میں کہتے ہیں دم بریدہ کو, جس کی دم نہ ہو اسے ابتر کہا جاتا ہے. کہا کہ آپ ابتر ہیں. کیوں؟ کیونکہ پیغمبر کی کوئی اولاد نہیں تھی. 45 برس کے پیغمبر ہو گئے, کوئی اولاد نہیں تھی. کہتا تھا کہ اب رسول دنیا میں آئیں, یہ آئیں گے اپنا دین لے کے آئے, اولاد تو ہے نہیں, مریں گے اور ساتھ میں دین بھی ان کا ختم ہو جائے گا. اس لیے پیغمبر کو ابتر کہتے تھے. میں کہوں گا وہ کافر تھا لیکن کتنا جاننے والا تھا, جانتا تھا کہ دین آگے نسل سے بڑھتا ہے, نہ کہ ادھر ادھر بیٹھنے والوں سے دین آگے جاتا ہے. ایک بار درود پڑھے محمد وآل محمد پر. جناب سیدہ, اب جو چیز آنے والی ہے یعنی کہ مصداق ہے پر پیغمبر کے قلب کو راضی کرنے کا. علماء نے ایک اور تفسیر بیان کی, وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ فَتَرْضَىٰ, ایک اور تفسیر بیان کرتے ہیں. کہتے ہیں ہم آپ کو اتنا عطا کریں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے. کہا اس سے مراد ہے حق کے شفاعت پیغمبر کو اتنا ملے گا کہ پیغمبر خوش ہوں گے اپنی امت کی شفاعت کر کے. دیکھیں اب پروردگار عالم نے یہ حق پیغمبر کو 2 انداز سے دیا شفاعت کا. بہت توجہ کیجیے گا. ایک حق تو یہ کہ خود ذات مقدس پیغمبر روز محشر شفاعت کرے. دوسرا آپ کی نسل کو بھی وہ اختیار دیا کہ 14 کے 14 معصومین شفاعت کریں گے. یعنی خود پیغمبر کی شفاعت اور باقی 13 معصومین کی شفاعت ملے گی تو پیغمبر کا قلب راضی ہوگا. یعنی یہ نہیں کہ پیغمبر اکیلے اگر شفاعت کر دے تو نہیں, راضی تب ہوں گے جب 14 کے 14 مل کے شفاعت کریں گے. 14 کے 14 مل کے شفاعت کریں گے. اس طرح سے پیغمبر کے قلب کو راضی کیا. اب میں نے اس دن آپ کے سامنے چھٹے امام صادق آل محمد امام جعفر صادق اللہم صلی علی امام کی حدیث آپ کے سامنے پیش کی. کہا لفاطمہ تسعۃ اسماء, سیدہ کے لیے 9 نام ہیں عند اللہ عز و جل, جس سے پروردگار عالم سیدہ کو یاد کرتا ہے. پروردگار عالم سیدہ کو 9 اسماء سے یاد کرتا ہے. فاطمہ, طاہرہ, رضیہ, زاکیہ, مرضیہ, محدثہ, زہرا, اور آخر میں نام بچا کہ جس سے کہتے ہیں صدیقہ. 9 نام ہے کہ جس سے پروردگار عالم جناب سیدہ کو یاد کرتا ہے. دیکھیں اب جب لفظ آیا صدیقہ, صدیقہ یعنی کہ جناب شہزادی کون ہیں؟ صدیقۃ الکبریٰ ہیں, امیر المومنین صدیق اکبر ہیں. اور یہاں سے چیلنج سے بات کہہ رہا ہوں, کوئی ایک کتاب سے ثابت کر کے دکھا دے کہ پیغمبر نے اپنی زبان سے سوائے امیر المومنین کے کسی کو صدیق اکبر کہا ہو. چیلنج کر کے کہہ رہا ہوں, ایک کتاب لائیں اور ایک حدیث سے ثابت کریں کہ پیغمبر نے اپنی زندگی میں اپنی زبان سے سوائے علی ابن ابی طالب کے کسی کو صدیق اکبر کہا ہو. پیغمبر نے کہا ہو کسی کو تو جناب زہرا صدیقۃ الکبریٰ. اب دیکھیں صدیقہ کا مطلب آپ سب جانتے ہیں, جہاں پہ جھوٹ کا گمان بھی نہ ہو, جہاں جھوٹ کا تصور تک ذہن میں نہ آئے, صدیقہ. اب پروردگار عالم نے صدیق لفظ صدیق کو قرآن میں 2 جگہ استعمال کیا. میرے علم کے مطابق ہو سکتا ہے متعدد جگہ ہو, لیکن جہاں تک میں نے دیکھا 2 جگہ قرآن مجید میں لفظ صدیق آیا. ایک جناب ابراہیم کے لیے, انہو کانا نبیا صدیق, ابراہیم ہمارا سچا نبی تھا. اور دوسرا جناب ابراہیم صدیق ہیں. اب دیکھیں جب اللہ کی تائید کسی کے لیے آ جائے نا,
ابراہیم نے کیا عمل کیا؟ بہت سارے بت تھے، ابراہیم نے بتوں کو توڑا، جو کڑہاری تھی وہ بڑے والے بت کی گردن میں ڈالی اور کہا کہ دیکھو یہ بت اس نے توڑے۔ قرآن تو کہہ رہا ہے ابراہیم صدیق ہے، قرآن تو کہہ رہا ہے ابراہیم صدیق ہے، اور یہاں پہ جناب ابراہیم کہہ رہے ہیں کہ دیکھو اس نے توڑا ہے۔ تو یہ کہ اللہ کی جب تائید آ جائے، یعنی کہ وہ عمل بھی ابراہیم اللہ کے کہنے کے مطابق کر رہے تھے۔ ابراہیم اور جناب ابراہیم نے جملہ سمجھنے کی ضرورت ہے، کیا جملہ کہا یہ اس نے توڑا ہے، اگر یہ بول سکتا ہے تو اس سے پوچھو، اگر بول سکتا ہے تو اس نے توڑا ہے، جب بول ہی نہیں سکتا تو وہ توڑ کہاں سے سکتا ہے؟ تو یہ جناب ابراہیم نبی کا مزاج سمجھنے کی ضرورت تھی۔ دوسرا، اللہ تعالیٰ نے جناب یوسف کو صدیق کہا، یا یوسف ایھا الصدیق، اے یوسف آپ صدیق ہے۔ اچھا دیکھیں، صدیق کا لغت میں ایک اور ترجمہ بھی ہے، اور میں نے آیت پہلے پڑھ دی، اب ترجمہ سن لیں۔ صدیق پہلا وہ کہ جہاں پہ جھوٹ کا گمان تک نہ ہو۔ صدیق کے ایک معنی یہ ہوتے ہیں کہ جو یہ کہہ دے وہ ہو جائے، یعنی کہ واقعہ محتاج ہو، پہلے یہ کلام کریں گے پھر وہ واقعہ عمل قرار پائے گا۔ آپ کہیں گے مولانا کہاں سے پڑھ دیا؟ آئے قرآن مجید سورہ یوسف میں پروردگار عالم کہہ رہے ہیں کہ جب یوسف قید خانے کے اندر تھے، یوسف کے ساتھ دو قیدی یوسف کے ساتھی تھے، انہوں نے خواب، پہلے قیدی نے خواب دیکھا اور آ کے جناب یوسف سے خواب بیان کیا، کہا میں نے خواب میں دیکھا کہ میں شراب بنانے کے لیے، اچھا جو پہلا قیدی تھا تفاسیر میں لکھا کہ وہ بادشاہ وقت کو جام پیش کرنے والا تھا، جام پیش کرتا تھا، اور دوسرا قیدی باورچی خانے میں بادشاہ کا کھانا بنایا کرتا تھا۔ دونوں کے اوپر الزام لگا کہ انہوں نے بادشاہ کے کھانے میں زہر ملایا ہے، اس وجہ سے بادشاہ نے دونوں کو قید خانے میں ڈال دیا۔ اب قرآن کہہ رہا ہے کہ پہلا قیدی یوسف کے پاس آیا، سورہ یوسف آیت نمبر 35 میں، اور آ کے کہنے لگا اے یوسف میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں انگور کے رس کو نچوڑ رہا ہوں اور اسے شراب تیار کر رہا ہوں۔ جناب یوسف نے اس کی تعبیر کی، کہا کہ تجھے بہت جلد رہائی ملے گی اور تو واپس سے بادشاہ کو جا کے جان پیش کرے گا۔ پھر دوسرا قیدی آیا، کہا یوسف ہم نے بھی خواب دیکھا، کہا ہم نے خواب دیکھا کہ میرے سر پہ، قرآن مجید کا سورہ، میرے سر پہ روٹیوں کا ٹوکرا ہے اور پرندے جس میں چونچ مار کے روٹیوں کو کھا رہے ہیں۔ جناب یوسف نے کہا کہ عنقریب تجھے سزا دی جائے گی، تیری لاش کو سوری پہ لٹکا دیا جائے گا اور پرندے تیرے سر پہ آ کے چونچ ماریں گے۔ اب بہت توجہ رکھیے گا، آپ نے سن لیا، یہ بتائیں خواب انہوں نے دیکھا اور یوسف نے تعبیر بیان کی، کیا یہ تعبیر یوسف کے بیان کرنے سے پہلے ہو گئی یا یوسف سے جب بیان کر دی اب یہ چیز عمل پائے گی؟ اب یہ چیز عمل پائے گی۔ قرآن کہہ رہا ہے یا یوسف ایھا الصدیق، یوسف آپ ہمارے سچے نبی تھے، یوسف نے بیان کر دیا، اب یہ واقعہ رونما ہوگا۔ اب جناب سیدہ کو امام صادق نے کہا صدیقۃ الکبریٰ، اب یاد آیا حسنین عید کی شب آئے، والدہ گرامی ہمارے کپڑے کہاں پہ ہیں؟ والدہ گرامی ہمارے کپڑے کہاں پہ ہے؟ کہا کہ کل درزی لے کے آئے گا۔ اب سب نے لکھا، تمام تفاسیر نے لکھا کہ ایک بار فرشتہ چلا، در سیدہ پہ آیا، آ کے دق الباب کیا، بی بی نے پوچھا کون ہے؟ کہا انا خیاط الحسنین، میں حسنین کا درزی بن کے آیا ہوں۔ یہ بی بی یہ کہہ پہلے دیتی ہیں اور واقعہ محتاج رہتا ہے کہ سیدہ کی زبان جو کہہ دے، بلکہ قرآن مجید کو جا کے دیکھیں کتنے واقعات ہیں کہ پہلے انہوں نے عمل کیا، آیت بعد میں نازل ہوئی ہے۔ اب جناب سیدہ صدیقہ، 9 نام تو یہ کہ جو امام نے ایک حدیث میں بیان کیے، دوسری حدیث میں خود پیغمبر اکرم حبیب خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہا جبرائیل آئے اور جب سیب دیا پیغمبر کو تناول کرنے کے لیے تو کہا وَهِيَ مَنْصُورَةٌ فِي السَّمَاءِ وَفَاطِمَةٌ فِي الْعَرْضِ، ان کو آسمان پہ منصورہ کہا جاتا ہے
اور زمین پہ فاطمہ کہا جاتا ہے. کیوں فاطمہ کہا جاتا ہے؟ حدیث پہلے دن آپ کے سامنے بیان کر چکا، انما سمیت فاطمہ تو فاطمہ لأن اللہ فتمہا ومحبیہا عن النار، پروردگار عالم نے سیدہ کے چاہنے والوں کو جہنم سے دور کر دیا ہے، اس لیے زمین پہ فاطمہ. اب غور کریں کہ جناب سیدہ کو منصورہ کیوں کہا جاتا ہے؟ آسمان پہ منصورہ کہا جاتا ہے. منصورہ یعنی کہ اس میں مفعول کا صیغہ، جس کی مدد کی گئی ہو، منصورہ. اور یہی جملہ آپ زیارت عاشورہ میں پڑھتے ہیں، اَن یرزقنی طلب صادق مع امام منصور من آل محمد. اے خدا ہمیں ان کے ساتھ بدلہ لینا نصیب فرما، اس امام کے ساتھ کہ جس کی مدد اور جس کو کامیاب تو نے قرار دیا گیا ہے. یعنی جناب سیدہ کو پروردگار عالم نے جن کی مدد کی ہے. کہا جبرائیل، پیغمبر کہہ رہے ہیں کہ جبرائیل کیا مطلب منصورہ؟ جناب جبرائیل سورہ روم کی آیت نمبر 4، یومئذ یفرح المؤمنون بنصر اللہ، اس دن قیامت کے روز مومن اللہ کی مدد سے خوش ہو جائیں گے. کیا مطلب اللہ کی مدد سے؟ یومئذ یفرح المؤمنون بنصر اللہ، اللہ کی مدد سے راضی ہو جائیں گے. کہا یہ جو اللہ کی مدد ہے نا، اس سے مراد ہے فاطمہ زہرا، جو شفاعت کر کے اپنے شیعوں کی، اپنے محبوں کی اور اپنے چاہنے والوں کی شفاعت کر کے ان کے دل کو خوش کریں گی. یومئذ یفرح المؤمنون بنصر اللہ، یعنی قرآن سیدہ کے قصیدے پڑھتا ہوا نظر آئے گا. اور آخری بات، اور بات کو منزل سے متصل کروں، یہ شہزادی کونین، یہ جناب سیدہ کے ساتھ ہے. دیکھیں اب ایک دقیق مطلب کی طرف میں جا رہا ہوں، اور توجہ اگر ساتھ رہے گی تو یہ بات آج کی مجلسوں کا، بلکہ یوں کہوں کہ 3 روزہ مجلسوں کا خلاصہ ہو. تو بہت توجہ رکھیے گا. قرآن مجید اہل بیت کے فضائل بیان کر رہا ہے جگہ جگہ. یہ قرآن ہے کیا؟ پروردگار عالم نے سورہ واقعہ میں کہا، انہ لقرآن کریم فی کتاب مکنون. ہم نے بہت توجہ رکھی گا اس مطلب کی طرف، ہم نے اس قرآن کو ایک چھپی ہوئی کتاب میں رکھا. قرآن خود کتاب ہے، ہم نے اس قرآن کو چھپی ہوئی کتاب میں رکھا. اب قرآن کے اندر 2 چیزیں ہیں، ایک ہے قرآن کا ظاہر، قرآن کے الفاظ، اور ایک ہے حقیقت قرآن. کیا مطلب حقیقت قرآن؟ یعنی قرآن کے الفاظ الگ ہیں، حقیقت الگ ہے. قرآن کی ایک ہے حقیقت. کیا ہے حقیقت؟ جب یہ قرآن نازل ہوا، لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، اگر ہم اسے قرآن کو پہاڑ پہ نازل کرتے تو تم دیکھتے یہ خشیت پروردگار سے، اللہ کے خوف سے، اللہ کے ڈر سے یہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا. قرآن کی آیت. اب جائیں قرآن کو اٹھائیں، پہاڑ پہ رکھیں اور مجھے دکھائیں کہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو. مجھے دکھائیں پہاڑ ریزہ ریزہ ہو. قرآن تو کہہ رہا ہے لو انزلنا، اگر ہم پہاڑ پہ رکھ دیں قرآن تو یہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں. یعنی یہ حقیقت قرآن کی بات ہو رہی ہے، وہ حقیقت جو پیغمبر کے اوپر نازل ہوئی. کیا مطلب پیغمبر کے اوپر نازل ہوئی؟ جب یہ آیت آتی تھی پیغمبر پسینے میں شرابور ہو جاتے. اگر پیغمبر اپنی سواری پہ بیٹھے ہوئے ہوتے، کہتے ہیں کہ براہ راست کچھ آیتیں ہیں کہ جو جبرائیل لے کے آئے تھے، لیکن کچھ آیتیں وہ ہیں جو براہ راست پروردگار عالم نے کہی. جن میں سے ایک آیت تھی کہ پروردگار اے مطمئن نفس یا ایتھا النفس مطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. تمام مفسرین نے لکھا یہ آیت وہ ہے، اس آیت کا مزاج یہ بتا رہا ہے کہ یہاں درمیان میں کوئی فرشتہ نہیں ہے، بلکہ پروردگار عالم براہ راست حبیب سے مخاطب ہو رہا ہے. یہ ہے قرآن کی حقیقت. اب جب یہ حقیقت آئے گی تو پیغمبر پسینے میں شرابور ہوں گے، پیغمبر جس سواری پہ بیٹھے ہوں گے اس سواری کے پاؤں زمین میں دھس جائیں گے. یہ ہے حقیقت قرآن. یعنی یہ قرآن کی حقیقت وہ تھی جو پیغمبر کے ساتھ چلی گئی. اب قرآن کے اندر الفاظ موجود ہیں، ان الفاظ کی تاثیر کیا ہے کہ اگر تم اسے آیت الکرسی کو 3 مرتبہ پڑھ دو تو جب تک تم گھر میں واپس نہ آ جاؤ گے
اللہ تمہاری حفاظت کرتا رہے گا. یعنی صرف ان الفاظ کی اہمیت اور تاثیر یہ ہے کہ اگر تم پڑھو تو اللہ تمہاری حفاظت کرے, تو سوچیں اس حقیقت قرآن کی کیا تاثیر ہوگی جو پیغمبر کے ساتھ واپس چلی گئی. اچھا اب یہ بتائیں کہ یہ قرآن قیامت تک رہنے والی کتاب ہے یا نہیں ہے؟ تو پھر یہ حقیقت واپس کیوں چلی گئی؟ تو پھر تو حقیقت بھی رہنی چاہیے. تو اب ڈھونڈ کے بتاؤ کوئی بندہ زمین پہ کہ جس کے پاس قرآن کی حقیقتیں موجود ہوں, جو اس حقیقتوں کو سنبھالنے والا ہو, جس کا قلب اتنا مضبوط ہو کہ اگر پہاڑ پہ اترے قرآن تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے. لیکن کوئی قلب ایسا دکھاؤ کہ جو اس قرآن کی حقیقتوں کو اپنے دل کے اندر سنبھال کے رکھے. یعنی کہ پیغمبر آئمہ تک, مفسرین نے لکھا, پیغمبر آئمہ تک یہ کتاب لکھی ہوئی حالت میں دینے نہیں آئے تھے, بلکہ اس حقیقت کو آئمہ کی روحوں تک منتقل کرنے کے لیے آئے تھے. اب پیغمبر اور آئمہ کے درمیان جو ذریعہ بنے گا, جو حقیقت کو یہاں سے لے کے آئمہ کو دے, وہ حقیقت ذات جناب زہرا ہے جو قرآن کی حقیقت کو لے گا, پیغمبر سے لے کے آئمہ تک منتقل کریں گے. یہ حقیقت قرآن تھی. حقیقت قرآن یعنی آئمہ حقیقت قرآن کو جانے, اور شہزادی ہیں جو ذریعہ بن اس حقیقت کے منتقل ہونے کا. آپ سمجھ آ رہے ہیں؟ حجت خدا, حجت جو قرآن کو اپنے اندر حقیقت قرآن کو سمجھ سکے. اور یہی حجت ہے کہ شہزادی شفاعت بھی کریں گی. یہی حجت ہے کہ شہزادی کا نور زہرا, میں نے روایت پیش کی کہ جب شہزادی چاند ماہ ہلال کے, رمضان کے چاند کے سامنے جاتی تو چاند شہزادی کے نور کے آگے مدھم پڑ جایا کرتا تھا. یہ جناب سیدہ. اب نور سیدہ دیکھیں, حدیث قصہ وجہ بنی آیت تطہیر کے نزول کی. آیت تطہیر نازل ہوئی, آپ جانتے ہیں. ایک جملے کی طرف سے میں آپ کی توجہات لے جانا چاہوں گا. ایک بار درود پڑھیں محمد والے محمد پر. یا رب ومن تحت الکسا. جبرائیل نے دیکھا 5 لوگ چادر کے اندر جمع ہوئے. جبرائیل کہہ رہے ہیں اے پروردگار عالم, یہ 5 لوگ کون ہیں؟ اے حضرت جبرائیل, تم تو اس گھر پہ آتے جاتے رہتے ہو, کبھی وحی لے کے آتے ہو, کبھی چکی چلانے کے لیے آتے ہو, کبھی حسنین کا جھولا جھلانے کے لیے آتے ہو. تمہارا تو آنا جانا مسلسل اس گھر میں بندہ رہتا ہے. تو اب تم بتاؤ اے جبرائیل, آپ کیوں کہہ رہے ہیں یا رب ومن تحت الکسا, یہ چادر تلے کون ہیں؟ دیکھیں اب میں آپ سے کہوں کہ حضور جائیے, ایک جگ لیجیے اور نہر سے پانی لے کے آئیے. آپ جائیں گے نہر سے پانی لے کے آئیں گے. میں کہوں اچھا اسی پانی سے مجھے, اس جگ سے ایک گلاس پانی مجھے دے دیجیے. آپ نکال کے مجھے پانی دیں گے. میں کہوں گا اب اس پانی کو جو آپ نے مجھے گلاس میں دیا ہے واپس جائیں جگ کے اندر ملا دیں, اور اس جگ کو جا کے واپس نہر میں انڈھیل دیں. آپ نے انڈھیل دیا. اور پھر میں آپ سے کہوں کہ مجھے وہ گلاس والا پانی نہر سے نکال کے دے جو اس وقت آپ نے مجھے دیا تھا. آپ کہیں گے مولانا لگتا ہے آپ کی نیند پوری نہیں ہوئی ہے, کیسی باتیں کر رہے ہیں, یہ کیسے ممکن ہے کہ پانی کوئی الگ ماہیت تھوڑی رکھتا, تمام پانی کی ایک ہی ماہیت ہے, جو پانی مل گیا وہ مل گیا, اب واپس جدا نہیں ہو سکتا. یعنی یہی ماہیت آئمہ کے نور میں تھی کہ جب تک یہ نور الگ الگ تھے, جبرائیل ان کی معرفت بھی رکھتے تھے, انہیں پہچان بھی سکتے تھے, لیکن جب یہ پانچوں نور مل گئے, اب یہ نور اپنے کمال پہ پہنچا. جب کمال پہ پہنچا اب جبرائیل بھی ان نور کو پہچان نہیں سکتے, تبھی کہا یا رب ومن تحت الکسا, یہ بتا چادر تلے کون ہے؟ اللہ نے بھی, ارے میں کیا تعارف کرواؤں اس بی بی کا, اللہ کو جب اپنے انوار کا تعارف کروانا ہوا, اللہ نے کہا ہم فاطمہ و ابوہا و بالوہا و بنوہا. لا
اللہ جب اپنے انوار کا تعارف کروائے تو اس بی بی کے نام کو اللہ استعمال کرے گا. مجھ جیسا خاکی بشر کیا اس بی بی کا تعارف کروائے کہ اللہ اپنے انوار کے تعارف کے لیے جس سیدہ کا خلاصہ استعمال کرے. یہ جناب سیدہ کی ذات تھی. اور یہی ہوا مباہلہ میں کہ جب پیغمبر اپنے ساتھ ان 4 ہستیوں کو لے کے گئے. اب دیکھیں مباہلہ کا وقت پیغمبر نے کیا رکھا؟ نماز فجر کے بعد اور سورج نکلنے سے پہلے. نہ پوری طرح سے سورج نکل کے روشن ہو جائے، نہ اتنا اندھیرا ہو کہ آنے والے کہیں ہم نے دیکھا ہی نہیں کون آیا تھا. اس لیے ایسا وقت انتخاب کیا کہ بتا سکے 4 مرد تھے لیکن چاروں کے درمیان ایک خاتون موجود تھی، ایک مستور موجود تھی جس کا نور بھی 5 میں موجود تھا. اب جیسے ہی عیسائی نے دیکھا، دیکھیں جو عیسائی تھے یہ مباہلہ ایک دن میں نہیں ہو گیا، جائیں تفاسیر کو پڑھیں. مسلسل یہ عیسائی پیغمبر کے پاس آتے رہے، بحث و مباحثہ پیغمبر میں ہوتا رہا، پیغمبر آیتیں پیش کرتے رہے، دلیلیں دیتے رہے، ہر چیز پیغمبر دیتے رہے. لیکن جب وہ انکار کرتے رہے تو آخری دن میں اللہ نے کہا کہ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ، اے پیغمبر اب ان سے کہو کہ مباہلے کے لیے آئیں. اب یہ بتائیں جب یہ مسجد میں آ رہے تھے عیسائی تو کیا پیغمبر کو اپنے ساتھ نہیں دیکھتے تھے؟ جب پیغمبر تھے تو جہاں نبی ہوں گے وہیں پہ علی ہوں گے، اور جہاں علی ہوں گے وہیں پہ نبی موجود ہوں گے. پیغمبر بھی تھے، علی مرتضیٰ بھی موجود تھے، حسنین کیونکہ گھر دروازہ مسجد میں کھلتا تھا، حسنین بھی آتے جاتے رہتے تھے. یعنی 4 نور تو وہ تھے کہ جو عیسائی اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے تھے. اب ان نوروں پہ ایسا کون سا نور آئے گا جو ان نور کو مکمل کرے گا، کامل کرے گا، اپنے عروج پہ لے کے جائے گا، ایسے عروج پہ لے کے جائے گا کہ عیسائی دیکھ کے آپ کہیں گے ان سے مباہلہ نہ کرنا، اگر انہوں نے بددعا کر دی تو پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ جایا کریں گے. کس کا نور ہے کہ جو پنجتن کے نور میں مل کے اس تاثیر کو مکمل کرنے والا ہے؟ جناب سیدہ کی ذات ہے. اور کتنے اچھے تھے وہ عیسائی کہ سیدہ کو دیکھ کے واپس چلے گئے. کتنے اچھے تھے وہ عیسائی. شاید تبھی آج تک عیسائیت باقی ہے، ورنہ اگر اس وقت بددعا ہو جاتی تو ایک عیسائی بھی زمین پہ باقی نہ رہتا. جہاں پہ مودت ضروری ہے وہیں پہ ان دشمن کی براءت، ان سے بغض رکھنا بھی ضروری ہے. حدیث میں آیا پیغمبر اکرم حبیب خدا محمد مصطفیٰ ابن شادان قمی آج سے ہمارے تقریباً 1000 سال پہلے محدث گزرے، بڑے پائے کے محدث کہ آج جن کی حدیث کو ہر کتاب میں نقل کیا جاتا ہے. انہوں نے میت و منقبہ کتاب ہے، اس کے اندر حدیث لکھی لو ان عبدن عبد اللہ الفن، اگر کوئی شخص عبادت کرے 1000 سال، وَأَلْفَ عَامٍ اور ایک اور 1000 سال، یعنی کتنے سال؟ 2000 سال. نوح کی عمر کتنی تھی؟ 900 سال. 900 برس حضرت نوح کی عمر، یہاں کیا 2000 سال. اگر کوئی عبادت کرے لا تقبلو، پروردگار عالم اس عبادت کو قبول کرنے والا نہیں ہے. لو ان عبدن عبد اللہ الف عام و الف عام، اگر کوئی عبادت کرے 2000 سال لا تقبلو. ایک بار دودھ پڑھے محمد والے محمد پہ آگے تشریف لے آئیں دودھ پڑھتے ہوئے. بس آخری روایت، کیونکہ مجلس مکمل نہیں ہوگی بلکہ یوں کہہ لوں کہ میری 3 دن کی محنت غارت ہو جائے گی اگر میں یہ بیان نہ کروں گا. کیونکہ جہاں پہ اہل بیت کی مودت کا ذکر واجب تھا وہیں پہ ان کے دشمنوں سے برات کرنا بھی واجب ہے. میری ساری محنت پانی میں چلی جائے گی اگر یہ بیان نہ کروں. اگر ایک بندہ عبادت کرے 2000 سال، پروردگار عالم اس کی عبادت قبول کرنے ہیں. الا بولایتک و ولایت ائمۃ من ولدک، اے علی جب تک تیری اور تیری نسل سے آنے والے اماموں کی ولایت نہ رکھتا ہو. یعنی کہ
دیکھیں چھٹے معنی کا فرمایا کل شیء اساس و اساس اسلام حب اہل البیت، ہر چیز کی بنیاد ہوتی ہے اور اسلام کی بنیاد آل محمد کی محبت ہے. یعنی کہ بنیاد کیا مطلب؟ یعنی جب آپ ایک بلڈنگ کھڑی کرتے ہیں تو اس بنیاد کے اوپر بلڈنگ کھڑی کی جاتی ہے. اگر بنیاد نہ ہو تو بلڈنگ کھڑی نہیں ہو سکتی. جتنی عبادتیں کر لیں، روزے رکھ لیں، جب تک آل محمد کی ولایت نہ ہو کوئی عبادت کسی کام نہیں آنے والی. لا تقبلوا الا بولایتک، جب تک ولایت نہیں ہوگی تیری عبادت قبول نہیں کرنے والی. ولا لا تقبلوا ولایتک، اور علی میں تیری ولایت کو بھی قبول نہ کروں گا. علی میں تیری ولایت کو بھی قبول نہ کروں گا الا ببراءتک و براءت من ائمتک من ولدک، حتیٰ کہ تیری اور تیری نسل سے آنے والے اماموں کے دشمن سے وہ براءت اور بغض نہ رکھتا ہو. علی میں تیری ولایت کو بھی قبول کرنے والا نہیں ہوں. یعنی ولایت کا دار و مدار آل محمد کے دشمنوں سے بغض رکھنا ہے. اب اگر کوئی انما ولیکم اللہ کو ٹی وی پہ بیٹھ کر پڑھتا رہے اور کہے ہم بھی مانتے ہیں علی ولی اللہ کا عقیدہ تو ہمارا بھی ہے، علی ولی اللہ بھی کام نہ آئے گا جب تک سیدہ کے دشمنوں پہ تبرہ نہ کر لو. علی ولی اللہ بھی کام نہیں آنے والا سیدہ کی. یعنی یہ عقیدہ ہے، اس عقیدے کو اپنی اولاد پر منتقل کریں. جناب سیدہ کے آیت اللہ وحید خراسانی نے کہا کہ جناب سیدہ کے ساتھ خیانت ہے کہ جس نے شہزادی کے دشمنوں کا نہ بتایا. اچھا بے شمار. اچھا یہ ہو گئی برات. کتنی برات رکھیں؟ دیکھیں میں برات کے اظہار کی بات نہیں کر رہا. اظہار شریعت کے موقع و مواقع کو دیکھ کے ہوگا کہ کس جگہ اظہار کرنا ہے کس جگہ نہیں کرنا. لیکن کتنی رکھیں، کتنی برات رکھیں، کتنا دشمنی رکھیں. امام جواد بتا رہے ہیں کہ میری دادی زہرا کے دشمنوں سے کتنی برات رکھو. جب ہم نے ان کا راستہ چن لیا، ایک بار دودھ پڑے اور آگے تشریف لے آئے جتنی جگہ ممکن ہو سکے دودھ پڑے محمد والے محمد پر. امام رضا کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ ایک دن امام جواد 4 سے 5 برس کی عمر کے زمین پہ بیٹھے ہوئے اور غصے سے امام کا چہرہ سرخ ہو گیا اور زمین پہ ہاتھ مار کے کہتے لا واللہ لا واللہ. آئے امام رضا کہا فرزند کیا بات ہے؟ کہا بابا جان میرا دل کر رہا ہے کہ جنہوں نے میری دادی زہرا پہ ظلم کیے میں ان کی قبروں کو کھودوں، ان کی لاش کو باہر نکال کے آگ لگا کے ہوا میں اڑا دوں. جائیں بیت الاحزان میں دیکھیں شیخ عباس قمی نے لکھا اس قدر دشمنی شہزادی کونین کے دشمنوں سے، اس قدر دشمنی ہونی چاہیے. جب دشمنی اس معیار پر پہنچے گی تو آپ کی ولایت بھی کام دے گی، آپ کی عبادتیں بھی رنگ لائیں گی. میں کہوں گا امام جواد ایسا کیا آپ کی دادی پہ گزر گیا کہ ان کے دشمنوں سے اس قدر برات کا اظہار کر رہے ہیں؟ کون سی مصیبت ہے جو آپ کی جدہ پہ گزر گئی؟ ہاں عزیزو روایت آئی ان اللہ تبارک و تعالی علی الاناث ارق منہ علی الذکور. اللہ کا دل پسیس جاتا ہے، اللہ زیادہ رحم کرتا ہے بندوں کے مقابلے میں خواتین پہ. مستورات کے معاملے میں، عورتوں کے معاملے میں اللہ کا دل بھی پسیس جاتا ہے، اللہ زیادہ رحم کرتا ہے. ارے اللہ ایک عام عورت پہ اتنا رحم کرتا ہے بندوں کے مقابلے میں، نہ جانے وہ آنے والے کس دل کے ساتھ آئے تھے کہ انہوں نے اپنے نبی کی بیٹی پہ کوئی رحم نہ کیا. ہاں عزیزو آج سیدہ دنیا سے گزر گئی. آج کوئی رونے میں بخل نہ کرے. میں مصائب طویل پڑھوں گا، 2 دن میں مصائب نہیں پڑھ سکا صحیح سے، لیکن آج مصائب سنتے جائیے گا، گریا کرتے جائیے گا. جسے گریا نہ کرنا ہے وہ ماتم کرے. ماتم بھی نہ کر سکتا ہو نا تو ایک بار صلی اللہ علیہ یا فاطمہ بنت محمد ایک بار شہزادی کو سلام کرتا رہے. کون بی بی ہے یہ؟ کون ہے کہ جس کے در پہ کھڑے ہو کے کہتے تھے نبی السلام علیکہ یا اہل بیت النبوہ، اے نبوت کے گھرانے والوں تم پہ سلام ہو. ابھی 18 برس نہیں ہے زہرا صرف دنیا میں، نہ جانے کون سی مصیبتیں گزر گئیں
کہ ایک بار بابا کی قبر پہ آگے کہنے لگی صبت علی مصائب لو انہا صبت علی الایام سرنا لیالیا، اے بابا آپ کے بعد فاطمہ پر وہ مصیبتیں گزری کہ اگر روشن دن پہ آتے تو یہ رات کی تاریکی میں بدل جاتے۔ جب دروازے پہ آئے اور آ کے ایک بار دروازے پہ ایسا شور بلند کیا، جانتے مقتل میں ابھی جملہ پڑھ کے آیا، پیغمبر جب آتے تھے نا تو اس دروازے پہ بڑے آرام سے دستک دیا کرتے تھے۔ پیغمبر اس دروازے پہ یا رسول اللہ آرام سے دستک کیوں دیتے ہیں؟ پیغمبر کہیں گے اندر میری بیٹی موجود ہے، ارے حسنین بڑے چھوٹے ہیں، کہیں حسنین ڈر نہ جائے۔ ارے جب 300 بدماشوں کا مجمع سیدہ کے دروازے پہ آیا اور ایک بار شور بلند کرنے لگے علی کو باہر نکالو، مجھے اپنے ایمان سے بتاؤ نبی کی بیٹی کے قلب پہ کیا گزری ہوگی۔ ایک بار دروازے پہ آئے اور آ کے آگ لگا دیا۔ تاریخ میں لکھا، مقاتل کہتے ہیں ایک ملعون پیچھے ہٹا، بہت تیزی سے بھاگتا ہوا آیا، در سیدہ پہ ایک بار لات کو مارا۔ جیسے ہی دروازہ گرنا تھا کچھ ملعون گھر کے اندر داخل ہوئے، لیکن 2 ملعون ایسے تھے جو دروازے کے اندر نہیں گئے بلکہ دروازہ سیدہ پہ رک گئے اور اپنی لاش سے دروازے کو دباتے رہے۔ پیچھے دیوار موجود تھی، سامنے دروازہ تھا، ارے دروازے اور در کے بیچ میں نبی کی بیٹی فاطمہ ایک بار صدا دیتی رہی، فضا میری مدد کرو، میرا موصل شہید ہو۔ ایک بار علی کی گردن میں رسی کو ڈالا، ایک بار علی کو لے جانے لگے۔ ارے ہاں زہرا، اگر کسی نے محمد کا جلال نہ دیکھا ہو آج آ کے دیکھو، سیدہ محمد کے جلال کا مظاہرہ کریں گی۔ ایک بار علی کے آبا کے دامن کو تھاما، میں کہوں گا بی بی ابھی تو پسلیاں ٹوٹی ہیں، ابھی محسن کی شکم سے گرا ہے، اے بی بی، لیکن سیدہ کہیں گی علی کی مشکلوں کے آگے زہرا کی مشکلیں کچھ نہیں۔ ایک بار علی کی آبا کے دامن کو تھاما، ایک بار گھسیٹ کے علی کو لے جانے لگے۔ ایک ملعون نے فاشارہ الی کنفس کی طرف اشارہ کیا، جملہ سن کے گریہ کرنا۔ الہجوم علی بیت فاطمہ میں لکھا کہ صرف کنفس آگے نہیں بڑھا بلکہ 4 ملعون آگے بڑھے، سب نے تازیانوں کو اٹھایا۔ نبی کی بیٹی تنہا زمین پہ گری تھی۔ بس ہاں عزیزو، آج وہ دن آ گیا کہ سیدہ اس دنیا سے چلی گئیں۔ ایک بار علی نے جنازہ تیار کیا۔ آج سیدہ کی غربت پہ مت رونا، اگر رونا آئے تو علی مرتضیٰ کی غربت پہ گریہ کرنا۔ اے شیعو گریہ کرو، آج تو تمہارا امام رو رہا ہے، آج تو علی گریہ کر رہے ہیں، اور ایسا گریہ کر رہے ہیں کہ فضا نے آ کے کہا مولا کیا شیر خدا بھی ایسا رویا کرتے ہیں؟ کہا فضا فاطمہ نے مجھ سے بھی چھپایا، ارے سیدہ کی پسلیاں ٹوٹ گئی۔ آج جنازہ تیار ہوا، ایک بار بچوں کو بلایا، آؤ اپنی ماں سے ودا کر لو۔ ہر بچہ آ گیا لیکن حسین ماں کے جنازے پہ نہ آئے۔ ایک بار کا حسین اماں سے ودا کر لو، کہا بابا جب تک میری ماں مجھے نہ بلائیں گی اے بابا حسین قریب نہ آئے گا۔ ایک بار آنسو گرنا تھا، بندے کفن کھلے، اے حسین ماں تیرے لیے بازو پھیلا دے گی لیکن حسین تیری آنکھ سے آنسو نہ گرے۔ میں کہوں گا بی بی آج حسین کا اشک برداشت نہیں ہو رہا، ذرا کربلا میں آ کے دیکھو۔
ذرا کربلا میں آ کے دیکھو، حمید ابن مسلم روایت کرتا ہے جب لاش حسین تنہا رہ گیا، ایک بار گھوڑوں کی نال قدمی تیار کی گئی، ایک بار گھوڑوں کو دوڑایا گیا۔ حمید ابن مسلم کہتا ہے جب گھوڑے دوڑتے تھے حسین کی ہڈیاں ٹوٹنے کی ایسی آواز آتی جیسے کوئی دانا چکی کے بیچ میں پستا رہتا ہے۔ میں کہوں گا یا فاطمہ زہرا، چکیا پیس کے پالا تھا، آؤ کربلا میں دیکھو آپ کا حسین گھوڑوں کی پاوا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین فسیعلم الذین ظلموا ای ینقلبون ما تم حسین۔